90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے. جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا. رونے کی کہانی، رولانے کی کہانی، رنگ جمانے کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے. ابھی ایک مفتی صاحب کا تازہ دماغ خراب ہو گیا. اچھے خاصے انسان تھے وہ پہلے، ٹھیک تقریر کرتے تھے، اچھی تقریر کرتے تھے، بڑے قابل انسان تھے، مگر کچھ دنوں سے ان کے دماغ میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ انہیں کسی سائیکیسٹک کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی نہ جانے کون سی کیفیت میں، شاید کتابیں پڑھنے کا ان کو وقت نہیں ملتا یا وہ پڑھتے نہیں، کہا کہ کربلا 90% اس کی باتیں جھوٹ ہیں. ان کو یہ الہام ہو گیا 90% جھوٹ ہے. کس نے کہا ان سے یہ؟ اس کا مطلب ہمارے جو بزرگ بیان کرتے چلے جائے وہ سب جھوٹ ہے. وہ مجھے بتائیں کیا جھوٹ ہے؟ علی اصغر کی شہادت جھوٹ ہے یا علی اکبر کی جھوٹ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا 3 دن بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ حسین کو قتل کر دیا گیا. کیا جھوٹ ہے ان کے حساب سے؟ ان کے حساب سے آئینہ قیامت کی وہ کتاب جھوٹ ہے جو کہ علامہ حسن نے لکھی ہے معاذ اللہ. ان کے حساب سے صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی لکھی بھی کتاب ساوان کربلا وہ جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے ان کے حساب سے؟ اور ان کا دماغ اتنا گڑبڑا گیا کہ انہوں نے کربلا کی اس داستان کو جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اس کو ایک گندی فلم اور گندی فلموں سے تشبیہ دے دی. پاگل ہو گئے ہو تم، دماغ خراب ہو گیا تمہارا. حسین کی ایسی بدتمیزی کر کے امام علی مقام کی شان میں ایسی بدتمیزی کرتے ہو. اچھے خاصے انسان ہو، ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، آپ شریف ہو، ہم اب تک نہیں بولے، مگر آج ہماری مجبوری ہے. قیامت کے دن کیا حسین کو جواب دیں گے؟ بہت بڑے رائٹر بن کر ایک جملہ کی گرفت کر لینا، بڑے محقق بن گئے ہیں، بڑے محقق بن گئے ہیں. ایک جملہ کی گرفت کر لینا. آدمی تو بولتا ہے کبھی کبھی، اکثر باتیں 70%، 80%، 90% اس طرح کی باتیں لوگ بول کے کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر یعنی زیادہ تر باتیں. فتویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اکثر وہ قصے کہانیاں جو محرم الحرام کے موقع سے بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے موضوع من گھڑت ہے، اس سے بچنا چاہیے سننے سے. اکثر واقعات اعلیٰ حضرت کا لکھا اکثر واقعات جو کربلا کے ہیں وہ من گھڑت اور موضوع لوگ بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے اور سننے سے بچنا چاہیے. یہ بتائیں کہ محرم کے موقع پر ہوتا کیا ہے؟ فاتحہ کہاں ہوتی ہے؟ امام حسین کی عظمت پر خطاب کہاں ہوتا ہے؟ یہاں 90% باتیں جو ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ فرضی کربلا، فرضی امام باڑا، علم، شدے، نشان، تعزیہ، دلدل، ناچنا، گانا، ڈی جے، ڈھول، باجا اور تو بے پردہ گھومنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ساری خرافات جو 90% جس میں صرف 10% اچھی باتیں ہو رہی ہیں، 90% یہ خرافات ہو رہے ہیں. بندہ اس پہ بولتا ہے اور پھر بندے کا نشانہ وہ تھا یعنی وہ رافضی جو اہل بیت اطہار کے نام پہ جنہوں نے خرافات مچایا، جنہوں نے گندی باتیں کی ہے. حضرت سکینہ جوان ہے، اس کی بے صبری کو ثابت کرنا. سیدہ صغرا بیمار بچہ تڑپ رہی ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، مگر ہائے صغرا کہہ کے رنگ جمانا، ہائے سکینہ کہہ کے رنگ جمانا. قاسم کی منگنی ہو رہی ہے، سکینہ کی منگنی ہو رہی ہے، صغرا کا خط آ رہا ہے، ایک کبوتر آ رہا ہے. یعنی یہ شہادت کی، استقامت کی، بہادری کی، اللہ کی راہ پہ سب کچھ لٹانے کی کہانی کو کبوتر کی کہانی بنا دیا ہے، کبوتر کی کہانی بنا دیا ہے، خط کی
کہانی بنا دیا ہے, مرثیہ کی کہانی بنا دیا ہے. اور صاحب جذبات میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے حضرت علی اصغر کے میدان میں لوگوں کے سامنے پانی مانگنے کی کہانی بنا دیا ہے. یہ کہانی صبر کی کہانی, خودداری کی کہانی, غیرت کی کہانی, استقامت کی کہانی, حق بچانے کے لیے گردن کٹانے کی کہانی, یعنی ظلم کے سامنے صبر کی تاریخ رچنے کی کہانی ہے. کربلا کی کہانی لوگوں نے کس طرح سے چال پھیلا دیے جہالت کے. اصل میں میرا مطمع نظر, میرا مقصد تھا ان رافضیوں, ان شیعوں کا جن کی مسجدیں ویران ہیں, جن کے مدرسے اجڑے ہوئے ہیں, جنہیں خانقاہی نظام نہیں ہے, مسجدیں ہیں اذان نہیں ہوتی ہے, نماز کا پتہ نہیں, جبکہ نماز پنجگانوں کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. یہاں نہ نماز کا سسٹم, بس سسٹم ماتم سارا سسٹم ماتم میں, سارا سسٹم سینہ گوبی میں چلا گیا. ہم نے اس کی مذمت کی ہے. اہل بیت کی محبت میں سنیوں نے شیعوں کی روایتوں کو قبول کر لیا, ان کی حکایتوں کو قبول کر لیا, ان کی ساری باتوں کو قبول کر لیا. شاعروں نے بھی, خطیبوں نے بھی اسی کی طرح رنگ جمانا, ان کی کہانی بیان کرنا. میں نے رافضیوں کی مذمت کی ہے, اور میرے پہلو جو سچائی سے پرے ان صرف رنگ جمانے کے لیے ان کی باتوں کو لے لیا ہے, میں نے اس کی مذمت کی ہے. ان کی کہانی 99% کیا 99% رافضیوں کی کہانیاں وہ سب گڑھی ہوئی کہانی. جو کہانی 1300 سال پہلے کربلا کے واقعات کے 500 سال تک کوئی عطا پتا جس کا نہیں ہے, وہ ساری کہانیاں گڑ گڑ کے صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے, لوگوں کو رلانے اور پھر مجلس میں رنگ جمانے کے لیے اپنی طرف سے گڑ گڑ لیا گیا ہے. ان کی مذمت کی گئی ہے. اہل سنت و جماعت کے جن علماء نے, جن فقہا نے, جنہوں نے تاریخ لکھی ہے, اس تاریخ سے بحث کس کو ہے؟ جو تاریخ سچی ہے, امام حسین کی شہادت کی کہانی, اہل بیت کی فضیلت کی کہانی جو بخاری شریف میں ہے, جو مسلم شریف میں ہے, جو مشکات شریف میں ہے, اس سے ساتھ بیر کس کو ہے, اس سے اختلاف کس کو ہے؟ حضور نے جو کہہ دیا ہے, کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے. امام